بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ تمام احباب جو ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والوں کو، تمام جتنے بھی ہیں یہاں مجھے دیکھنے والے، ان تمام کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور دعا کرتا ہوں کہ مالک کونین جل از جل جو ہے وہ میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ کافی دنوں سے میں جو ہے وہ اپنے اس چینل پر جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، اس کا کچھ جو ہے وہ ریزن تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں نہیں کر سکا، تو انشاءاللہ ارادہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ زندہ رہے تو ضرور بالضرور انشاءاللہ جو ہے ہم اس چینل پر اب روز کی بنیاد پر ویڈیو اپلوڈ کیا کریں گے۔ تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے، سب سے پہلے تو آپ تمام احباب جو ہے وہ میرے اس چینل کو جو ہے وہ لازمی سبسکرائب کر دیجئے، اور ویڈیو کو لائک بھی مت کیجئے، شیئر بھی کر دیجئے، کیونکہ اس چینل پر جو ہے وہ آپ کو کوئی بھی واہیات قسم کی کوئی ویڈیو آپ کو جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ اور اصل میں یہ ایک دنیا کا جو ہے یہ ایک اصول ہے، یہ قانون ہے دنیا کا، جو چیز میں اب آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، کہ اگر میں کوئی اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کروں، اور یہ حقیقت ہے، یہ میں نے کئی چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھی ہوئی ہیں کہ اگر میں اس طرح کی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں کہ ہاتھ میں بلون لے کر جو ہے وہ چلتے ہوئے دوسرے شخص کو مار دوں، اور بعد میں اس کو بولوں کہ بھائی ہاتھ ہلائیں آپ کے ساتھ پرینک ہو گیا، تو پھر اس چیز کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، اور یہ فطرت ہے انسان کی۔ ہاں البتہ میں جو چیز کو زیادہ، میرا جو اصول ہے، قانون ہے، کہ میں جس چیز کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، لیکن ترجیح جو ہے وہ دین کو دینی چاہیے۔ جس طرح پہلے جو ہے وہ میں جس ٹاپک پر ویڈیو اپلوڈ کیا کرتا تھا، اب بھی اسی ٹاپک کو لے کر آگے چل رہا ہوں۔ ایک ویڈیو جو ہے وہ میں نے پہلے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جو ایک نعتیہ جو کلام ہیں آپ کے، ان میں سے ایک کی تشریح جو ہے وہ میں نے کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ میں یہ نہیں کہہ رہا، اپنے ناقص علم کے مطابق جو ہے وہ میں نے اس پہ جو ہے وہ تھوڑی سی تحقیق کر کے جو ہے وہ کئی جگہ سے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اس کو گوش گزار کر کے آسان کر کے رکھا تھا۔ آج بھی اسی طریقے سے ایک کلام جو ہے وہ بڑا ہی مشہور زمانہ کلام ہے، اور بہت پیارے ناسنا خان ہیں سید زہیب اشرفی صاحب، آپ نے جو ہے وہ کلام پڑھا، اور سید اعلیٰ حضرت کا کلام تھا، اور تضمین جو ہے وہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی تھی۔ تو اب میں اسی کلام کے دو اشعار، زیادہ نہیں، دو جو ہے وہ شعر آپ کے سامنے جو ہے، کیونکہ کلام تو بہت بڑا ہے، اور اس کی ترجیح میں اگر میں چلا جاؤں اور بات کو جو ہے وہ طول دے دوں تو پھر ویڈیو جو ہے وہ بہت لمبی ہو جائے گی، اور آپ کا بھی ٹائم جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے، میرا بھی جو ہے وہ ٹائم قیمتی ہے، تو زیادہ لمبی ویڈیو جو ہے وہ کوئی بنانے کا مقصد بھی نہیں ہے۔ صرف دو شعر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کر جو ہے وہ اس کی تشریح رکھ کر جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سن کر پھر اسے جو ہے وہ اس چیز کو ہم جو ہے وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے نعت کا جو ہے وہ شعر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں اپنی میں یہ کہا تھا کہ جی کچھ کلام جو ہے وہ ایسے ہیں کہ لوگ جو ہے آج کل کے زمانے میں، جس طرح ہمارے آپ پنجاب سائڈ پہ دیکھ لیں اور کے پی کے سائڈ پہ دیکھ لیں، تو یہاں پر لوگ جو ہیں وہ جس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ یار نعت اس طریقے سے پڑھو، اگرچہ سمجھ آئے نہ آئے لیکن سننے میں جو ہے اس طرح لگ رہا ہو کہ جب ہم سنیں، اور ایک تو اللہ بھلا کرے اب جو ہے وہ ساؤنڈ آ چکے ہیں، اور وہ ساؤنڈ ماشاءاللہ سے اس طریقے سے آپریٹ کیا جاتا ہے کہ جسم پورا جو ہے وہ، تاکہ پتہ چلے کہ جسم کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا وجد آئے۔ وجد سے مراد میری وہ وجد حقیقی جو ہے نا وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ آج کل حقیقی وجد کسی کو آتا ہی نہیں ہے، باقی جو ہے وہ میں اپنے اس ٹاپک سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ لیکن میں نے ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ آپ جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت کے کلاموں کو پڑھا کریں، ان کو سنا کریں، ان کے اندر، کیونکہ میرے امام نے جو کلام لکھے، ہر ایک کلام کے اندر جو ہے وہ آپ کو ایک قرآن کی آیت یا حدیث جو ہے وہ آپ کو سامنے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور نعت کی نعت ہو جائے گی، اور علم میں بھی جو ہے وہ آپ کے اضافہ ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں کلام اپنا، کہ میرے امام سید اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ اپنے ہدایت بخشش کی کتاب، اس میں جو ہے وہ آپ نے لکھا،
وہ بڑا مشہور زمانہ کلام بھی آپ فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب یہاں پر جو ہے یہ جو شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، یہاں پر جو لفظ واہ ہے، اس واہ کو جو ہے وہ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے تعجب کے ذریعے جو ہے وہ استعمال کیا، یعنی تعجب کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا، کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں یا کسی شخص کو دیکھتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو بہت خوبصورت ہو، تو آپ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار واہ کیا چیز ہے، یا کیا خوبصورت چیز ہے، یا کیا خوبصورت بلڈنگ ہے، اے ٹو زی جو چیز بھی ہو، وہ آپ کو اگر خوبصورت لگ جاتی ہے تو آپ اس کے لیے تعجب کے طور پہ واہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میرے امام نے فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے، یعنی یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ کی جو جود و کرم ہے، آپ کا جو جود و سخاوت، یعنی جو آپ کی سخاوت ہے، وہ اس کے کیا ہی کہنے ہیں۔ اور شہ بتا تیرا، شاہ کا جو ہے وہ یہ لفظ جو ہے وہ شہا ہے، اس کا مخفف جو ہے وہ شاہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور بتا کا مطلب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، یعنی اے مکہ کے شاہ آپ کے جود و سخاوت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ کے جود و سخاوت کی کیا کہنے ہیں کہ الفاظ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، کہ ہو گئی ختم زندگیاں اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اس چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو میں ساری بات نہیں کر سکوں گا، بات لمبی ہو جائے گی، آگے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ جو پہلا نہیں ہے، یہ لفظ لا جو ہے یہ اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور دوسرا نہیں فعل مضارع کی نفی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر جو علماء حضرات ہوں گے وہ اس چیز کو سمجھ جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اگر کوئی شخص آتا ہے نا اور کہتا ہے کہ جی مجھے فلاں چیز دو، ہم اس کو کہتے ہیں یار نہیں ہے میرے پاس، تو یہاں اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی حضور کے دربار میں اگر کوئی آیا ہے اور حضور سے کسی نے کچھ مانگا ہے، تو حضور نے اپنے منہ سے یہ کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، یعنی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یعنی جو آپ سے مانگے وہ نہیں سنتا۔ اب کہتے ہیں کیونکہ اس چیز کو اگر میں لے کے چلوں تو یہ وہ قرآن کی آیت ہے کہ جس طریقے سے سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا محبوبہ آپ کسی کو بھی جھڑکیے مت، کسی سائل کو مت جھڑکیے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو روایت ہے حدیث، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے جود و سخاوت، جو آپ کی سخاوت تھی، وہ اس طرح کی جو وہ تیز آندھی کی طرح تھی، یعنی جس طرح تیز آندھی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، آپ کے جود و سخاوت، آپ کی سخاوت سے بھی کوئی شخص جو ہے وہ محروم نہیں رہتا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق کیا فرماتے ہیں کہ جی حضور کے پاس اگر کوئی شخص آتا تھا اور کہتا تھا کہ جی مجھے فلاں چیز چاہیے، آپ کے پاس ہوتی تو دے دیتے، اگر نہیں ہوتی تھی آپ کہتے تھے جاؤ وہاں فلاں جگہ سے جو ہے وہ میرا نام لے کر جو ہے وہ ادھار لے لو، قیمت میں چکا دوں گا، یعنی یہ حضور کی سخاوت تھی۔ آگے چلتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جی فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، یعنی فرش والے یعنی زمین والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یعنی یا رسول اللہ یہ فرش والے، یہ زمین والے آپ کی عظمت و شان جو ہے، یعنی شان و شوکت جو ہے، یہ اس کی بلندیوں کو کیا جانیں گے، کیونکہ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، یعنی آپ کا جو عرش ہے، یعنی آپ کے جو ہے وہ شان و شوکت کے جو جھنڈے ہیں یہ تو عرشوں پہ لہرا رہے ہیں، آپ کی یہ زمین والی شان و شوکت کو جو ہے وہ کیا جانیں گے۔ اب جو ہے وہ آگے اس سے جو اگلا شعر ہے آپ فرماتے ہیں، یہ جو شعر میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یا یہ شعر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ غور و طلب بات ہے، اس کو سنیے گا، خدا قسم جو ہے وہ آپ کو بڑا ہی سکون نصیب ہوگا، کیونکہ یہ جو شعر ہے یہ اعلیٰ حضرت کے جامع الکلمی، یعنی جو قادر الکلامی جو ہے یہ اس پر دلالت کرتا ہے، آپ کے جو ہے وہ قلم کی جو طاقت تھی اس کے اندر جو ہے وہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ آپ نے کیا لکھا۔ یہاں پر قرآن والا اسلوب جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے اپنایا ہے، قرآن والا اسلوب جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اپنایا ہے۔ وہ اسلوب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک میں مثال کے طور پر فرمایا گیا الحمدللہ، یعنی الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی یہاں پر ایک دعویٰ کیا گیا، پھر جو ہے وہ دلیل لائی گئی، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین یہ جو ہے یہ الحمدللہ دعویٰ ہے، رب العالمین اس کی دلیل ہے، پھر جو ہے وہ آگے یہ پورا جملہ الحمدللہ رب العالمین دعویٰ ہو گیا، الرحمن الرحیم اس کی دلیل ہو گئی۔ تو یہاں پر بھی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ علیہ نے یہ جو چیز جو یہ قرآن کا اسلوب بیان کیا ہے کہ پہلے دعویٰ پھر اس کی دلیل لائی گئی، پھر اس دلیل اور دعوے کو پورا دعویٰ بنایا گیا، پھر آگے اس کی دلیل لائی گئی، یعنی یہ کسی شاعر کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نصیب فرماتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں غور طلب بات ہے، فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا،
یعنی یہ دعویٰ ہو گیا۔ اور کوئی بھی چیز، جب آپ کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو دعوے کے لیے دلیل کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، بغیر دلیل کے دعوے کو رد کر دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی میں تو مالک ہی کہوں گا، یہ دعویٰ ہو گیا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، دلیل کیا ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے جی؟ وجہ یہ ہے کہ آپ، کیونکہ آپ جو ہے وہ کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ اب یہ پورا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یہ پورا جو ہے وہ دعویٰ ہو گیا۔ اب دلیل فرماتے ہیں کہ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی یہ جو چیز ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ ختم کر دی بات، کہ یہاں پر جو ہے وہ اسلوب قرآن کو بیان کیا گیا، ساری چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اب کوئی شعر، کوئی شاعر جو ہے وہ آپ مجھے اٹھا کر یہاں پر دکھائیں، یا ایسا کوئی شاعر مجھے دکھائیں کہ جس کا ذہن جو ہے وہ اتنا وسیع العلم ہو، یا کوئی شاعر یا اتنا کوئی، کیونکہ اعلیٰ حضرت، کیونکہ نعت لکھنا آج ہر تیسرا بندہ اٹھتا ہے اور نعت لکھتا ہے۔ جی نعت لکھنا اتنا آسان نہیں ہے، میرے امام نے فرمایا تھا نعت لکھنا تیز تلوار کے اوپر چلنے کے برابر ہے، کہ نہ تم جو ہے وہ حضور کی شان کو کم کر سکتے ہو، نہ بہت زیادہ بڑھا سکتے ہو۔ یعنی یہ ایک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے زیادہ، اللہ سے زیادہ جو ہے وہ حضور کی شان نہیں ہے، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو حضور ہے، جو ذات ہے وہ حضور کی ہے، کہ دوسرے میرے امام سید علیہ حضرت نے دوسرے شعر میں اپنے فرمایا تھا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ یہ دو اشعار جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، انشاءاللہ روز کی بنیاد پہ میں ایک ایک کلام جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ دو باتیں جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے، دو اشعار جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قرآن و سنت کو سیکھنے، پڑھنے، سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا طور طریقہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پہلے تشریح بیان کی، اب انہی دو اشعار کو جو ہے وہ پہلے ہم نے نثر میں پڑھا تھا، اب اس کو جو ہے وہ ہم طرز میں آپ کے سامنے سماعت پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں حضور کی نعتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ یہ جو چیز ہے کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، حشر تک مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم یہ چاہتے ہیں، اور یہ خادم صاحب والی جو بات ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی جائے، کہ اتنی محبت کی جائے کہ جب ہم مر جائیں، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ جو ہے یہ میرا غلام ہے، یہ جو ہے وہ ہمارا اپنا ہے، اسے چھوڑ دو۔ تو ہم جو صرف جو ہے وہ یہ دعا کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم جو ہے وہ یہ جو اشعار تھے ہم اس کو جو ہے وہ طرز میں پڑھتے ہیں، تو محبت کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس کو سماعت فرمانا ہے۔ اگر ساتھ میں بیٹھے بیٹھے سنیں اور ساتھ میں جو ہے وہ پڑھ بھی لیں تو اور جو ہے وہ سکون قلب نصیب ہوگا۔ میرے امام سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کرم تیرا نہیں سنتا، نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوقت کا کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا کیا جانے، عرش پڑتا ہے تیرا، میں مالک کہوں گا کہ مالک حبیب، میں یعنی محبوب محب میں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں میرا تیرا، کیا
دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے وہ آپ سے ایک آخر میں یہی ریکویسٹ ہے کہ جی ہمارے چینل کو ضرور 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 سبسکرائب کریں، اور بس سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر جو ہے وہ کرنا نہ بھولیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ تمام کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سبسکرائب کرے اس کے لیے خصوص، سب کے لیے دعا ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے، لیکن جو سبسکرائب کرے اس کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین و مرشد کے ساتھ جو ہے وہ اپنی مقدس گھر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بار بار ہر سال زیارت نصیب فرمائے۔ بس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، آپ سے یہی اپیل رہے گی، اور آپ تمام احباب بس دعا کرتا ہوں خوش رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔